خصلت تھی اس کے مطابق اسے انعام ملے گا. خدا پہ یقین رکھنے سے پہلے تحقیق و جستجو ضروری ہے. یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ساری زندگی ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ آ کر اللہ کے وجود پر اشتباہ میں ڈال دے، مگر صوفی کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ علم الیقین سے گزرتا ہے. وہ سب سے پہلے علمیہ حیثیت سے اپنے یقین کو پختہ کرتا ہے. جب ایک دفعہ اس کا یقین قائم ہو جائے تو پھر وہ اسے مشاہدات سے گزارتا ہے، اور اس کو عین الیقین کہتے ہیں. جب مشاہدہ علم کا ساتھ دیتا ہے تو ایک نئی طاقت علم پیدا ہوتی ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں. یہی طریقہ سائنس کا ہے. خواتین و حضرات، ہائپوتھیسس، ڈگری، لا. ہائپوتھیسس، ڈگری اور لا کہ ایک مفروضہ، پھر اس کو ٹیسٹ کیا جائے، جب وہ گزرے اوقات سے بار بار پروو ہو جائے، پھر اس کو ڈگری کے رتبے پر پہنچایا جائے. جب ایکسپشن باقی نہ رہے تو لا بنا دیا جائے. That's what happens with the Sufi and that's what's happened with the scientist. اور خواتین حضرات، بہت ساری باتیں کرنے کو دل تھا، اور مگر مجھے لگتا ہے کہ ساعت طویل ہو رہی ہے اور سوال و جواب کا بھی سیشن باقی ہے. میرے مختصراً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تصوف جو ہے، کبھی کسی پر یہ گمان نہ رکھیے کہ یہ ہر چلنے والا، ہر کھانسنے والا مجذوب نہیں ہوتا. ہر جس کی ناک سڑک رہی ہو اور جو گنجا ہو اور گلے میں 10-15 کوڑیاں ڈالی ہوئی ہوں، درویش نہیں ہوتے. اور یہ جو بدحیت اور بد شکل لوگ ہیں اور جو اپنے خوفناک تاثرات سے آپ کے دل میں ہیبت اور خوف پیدا کر کے آپ سے خیرات چھین لیتے ہیں، یہ فقیر بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جیسے نا حافظ شیراز نے کہا کہ 1000 نقطہ باریک ترزمو انجاست، 1000 نقطہ باریک ترزمو انجاست، کہ یہ بال سے زیادہ باریک 1000 نقطے ہیں اس سوچ میں اور فکر میں. نہ ہر کے بر سر بے تراشد کلندری داند. ہر آدمی جو سر منڈا کے دعوی فقر کرے وہ فقیر نہیں ہوتا، بلکہ اگر سچ پوچھو تو اسی شعر پہ اقبال نے آگے ایک شعر لکھا، بیو بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، کہ آؤ اور اقبال کی مجلس میں بھی 1-2 جام پی لو. اگرچہ سر نے تراشد کلندری داند، اگرچہ اقبال نے سر نہیں منڈایا ہوا مگر شاید کلندری جانتا ہو. وما علینا الا البلاغ. حضرات، 60% of the questions have already been answered and addressed. تو اب جو باقی رہ گئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں شروع، اور پروفیسر صاحب نے میرا کام خاصا آسان کر دیا ہے. پروفیسر صاحب، قرآنی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر کیا ہے، یہ کیسے کیا جائے، کیا یہ خارجی عمل ہے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اور شکر کیا ہے، اور کیا ناشکری کیسے ہمیں کفر تک پہنچا سکتی ہے؟ ذرا سی اگر آپ توجہ فرماؤ تو اسی آیت میں ساری باتوں کی ایکسپلینیشن ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر ہی شکر ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں گا، اور شکر کرتے رہو اور انکار نہ کرو. تو قرآن میں شکر جو ہے ماننے کے معنی میں ہے، اور کفر جو ہے نہ ماننے کے معنی. اگر آپ سمپلی خداوند کریم کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھو اور ذکر و فکر کرتے رہو. آگے جا کے ایکسپلین کرتے ہوئے علامہ بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، مگر ذکر ان کے علاوہ بھی ہے. تو بہت سارے میتھڈسٹ علماء نے ایک بڑی مشکل میں ہمیں ڈال دیا کہ تسبیح کیوں کر رہے ہو، تسبیح کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی تسبیح نہ کرو تو کیا کرو؟ عمل کرو. عمل کا جی قرآن پڑھو، نماز پڑھو. آئے اس کو once for all we shift this all کہ بھائی کوئی قرآن پڑھنا تو یقیناً ذکر کرنا ہے.
اور خداوند کریم نے بڑی وضاحت سے قرآن میں فرمایا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، یہ ہماری یاد ہے، قرآن پڑھنا ہماری یاد ہے۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب نماز کا ذکر ہوا تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی میرا ذکر ہے، اسے میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز کی جب غرض و غائد بتائی، اصل فلسفہ نیات بتایا تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یہ بھی ذکر وہ بھی ذکر۔ مگر خواتین و حضرات، مسئلہ یہ تھا کہ یہ میتھڈالوجیز انوالوڈ ہیں، نماز میں میتھڈ انوالوڈ ہے، پیٹرن انوالوڈ ہے، اور قرآن پڑھنے میں پیٹرن انوالوڈ ہے، پاکیزگی انوالوڈ ہے، نشستگاہ انوالوڈ ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ لوگ آزاد فطرت ہوتے ہیں، کمزور فطرت ہوتے ہیں، مینرزم کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر خدا نے ایک ایسی اجازت بخشی جس کو دونوں سے بہتر کہا، قرآن سے بھی بڑا کہا، نماز سے بھی بڑا کہا۔ ایک ہی آیت میں ذکر کے تمام پیٹرن جدا کر دیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ دیکھو کتاب کی تلاوت کرو، یہ میرا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دونوں کو تینوں کو اکٹھا مینشن کیا، تینوں کو، قرآن کو مینشن کیا کہ یہ اس کی تلاوت نادر ہے، اور پھر نماز کا ذکر کیا کہ مست ہے، مگر ان کی تعداد لمیٹڈ ہے، انداز لمیٹڈ ہے، اس لیے تم پھر ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد کا ایریا تو بہت وسیع ہے۔ اب دیکھو نا، مچھلی کا پیٹ، غلاظت، عفونت، گندگی، بندش، ایسی بندش کہ جسے خدا خود ظلمات کہے۔ وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب ظنون حضرت یونس بن متی اس ظلمات میں سے گھسے اور گمان کیا کہ ہم زندگی تنگ نہ کریں گے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اس ظلمات میں سے اس نے ہمیں آواز دی کہ اللہ تو پاک ہے، تو خطا سے مبرہ ہے، اور میں خطا کا پیروکار ہوں، مجھ میں خطا کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ I have made a mistake, I am sorry۔ دیکھیے پیٹرن، دیکھیے ذکر کا، غلاظت ہے، گندگی ہے، فضولیت ہے، بو ہے، بدبو ہے۔ آپ کی طرح نہیں وہ آیت کریمہ پڑھی گئی، اگر بتیوں میں نہیں پڑھی گئی، موم بتیوں میں نہیں پڑے گی، چاندنیوں میں نہیں پڑے گی، وہ تو ایک ایسے حال میں پڑے گی ہے جسے خدا خود ظلمات کہتا ہے۔ اس ظلمات میں پیغمبر نے آواز دی ہے، فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کھڑے پڑھو، بیٹھے پڑھو، کروٹوں کے بل۔ اس نے پوز ہٹا دیے، مینرز ہٹا دیے، مقام ہٹا دیے، نیکی اور پاکیزگی ہٹا دی۔ ایک زبان، ایک آپ اللہ، ایک یاد اللہ، اس کو کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ صاحب ہمارا